اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم و مصائبہم و تشہیم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم وشجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، سورہ فجر کی ان آخری آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر عرض کیا، اور پہلی محرم سے اب تک یہی عنوان گفتگو ہے، اور انشاءاللہ عزت و صحت رہی تو 9 محرم تک انہی آیتوں کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہے گی۔ معرفت معصوم ذہن میں ایک موضوع آیا تھا کہ اسی کے اوپر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، ارجعی، پلٹا، لوٹا، واپس آ، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں، اور اللہ نے اپنے کسی مخصوص بندے کو، اپنے کسی پیارے بندے کو اور صاحب مطمئن بندے کو آواز دی ہے کہ آ میری بارگاہ میں واپس پلٹ آ، میں تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ چونکہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، تو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، اور اپنے لیڈرز کو، اپنے قائدین کو، اپنے رہنماؤں کو قابل عزت و احترام سمجھتا ہے۔ تو ہر لیڈر یہ سوچتا ہے کہ شاید ان آیتوں کا نزول، ہر فرقہ یہ سوچتا ہے کہ ان آیتوں کا نزول شاید ہمارے رہنما کے لیے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں بہت سے اختلاف آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ تفاسیر میں جائیے اور مفسرین کی رائے کو جانیے، اور بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں تاریخ میں، ان سے ان آیتوں کا مقصد پوچھیے کہ آخر کون ہے کہ جس کو اللہ مطمئن نفس کہہ کے پکار رہا ہے؟ کون ہے کہ جسے صاحب اطمینان کہا جا رہا ہے؟ کون ہے کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہو رہی ہے، اور جس کی رضا اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا جس کی رضا ہو رہی ہے؟ کون ہے کہ جو مشیت اپنی ابدیت میں اس بندے کو لینا چاہ رہی ہے؟ کون ہے کہ جسے جنت کا آفر دیا جا رہا ہے؟ تو اب اس میں اختلاف ہیں۔ اب یہاں پر میں ذرا سا تمہیداً عرض کروں گا، ہو سکتا ہے بار خاطر گزرے، لیکن ہمارے لیے آگے کی مجالس کے لیے آسانی بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اس پہ مفسرین کا کہنا یہ ہے، بیان کرنے والوں کا بیان یہ ہے کہ ان آیتوں کا، جو سورہ فجر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد ہر مسلمان ہے۔ دیکھیے غور کیجیے گا حاجی صاحب، اس سے مراد ہر مسلمان ہے۔ اور انہوں نے اس کے سلسلے میں لکھا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو پوری دنیا، پوری خلق اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، جو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ تمام لوگوں کی خلقی دشمنی قبول کر کے اس کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت پر بھی باقی رہتا ہے، محمد کی رسالت پر بھی باقی رہتا ہے۔ مصائب کی آماجگاہ بنتا ہے، ستایا جاتا ہے، دنیا میں پریشان کیا جاتا ہے،
گھڑکیاں سہتا ہے، اور اسلام لانے کی وجہ سے نہ جانے کتنی دشمنیاں ہوتی ہیں جو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن نہ وہ دشمنیوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کی پرواہ کرتا ہے، اور ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، اور دنیا کی نہ اسے پرواہ ہوتی ہے۔ بر رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے لاکھ لوگ ناراض ہو جائیں اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہو۔ عالم نزا کی کیفیت ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ایک مخمصہ سا ہوتا ہے، ایک تجسس سا ہوتا ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ ملک الموت کے ساتھ ان آیتوں کو بھی نزول کرتا ہے، اور یہ آیتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوتی ہیں جو اس کو سکون دیتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اے مطمئن نفس، تم پریشان نہ ہو، دنیا کی تم نے گھڑکیاں کھائیں، دنیا کی دشمنیاں تم نے مول لیں، لیکن پریشان نہ ہو، میں تمہیں مطمئن نفس کہہ رہا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، میں تم سے راضی، تمہارے اسلام سے راضی، اور اللہ تم سے راضی ہے تو مجھ سے راضی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، آؤ میری جنت تمہارا منتظر ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تمام مسلمان، دیکھیے غور کیجئے گا، تمام مسلمان ان آیتوں کے مصداق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہر کس و ناقص مسلمان نظر آ رہا ہے، ہر اچھا برا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے اور جہنم سے محفوظ رہے، بلکہ ان آیتوں کا نزول مسلمانوں کے لیے نہیں ہوا، مومنین کے لیے ہوا۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے لیے آواز قدرت آئی کہ پریشان نہ ہو، اے مطمئن نفس، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، آؤ جنت تمہاری منتظر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بے شک خالص مسلمان بھی ان آیتوں کا مصداق ہو سکتے ہیں، مومنین بھی اس آیتوں کا مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن ان آیتوں کا نزول فقط خاصان خدا کے لیے ہوا ہے، متقین کے لیے ہوا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تب ان آیتوں کا نزول ہوا۔ بعض لوگ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا بے شک مومنین ہو سکتے ہیں، متقین ہو سکتے ہیں، مطمئن نفوس، لیکن ان آیتوں کا نزول انبیاء کرام کے لیے ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم نے صعوبتیں اٹھائیں اور نوح نے صعوبتیں اٹھائیں اور ابراہیم نے پریشانیاں اٹھائیں اور موسیٰ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے اور دین پہنچاتے رہے، عیسیٰ نہ جانے کتنے دشمنوں میں گھرے رہے اور دین پہنچاتے رہے، تو تبلیغ رسالت کے لیے آئے، مصائب کی آماجگاہ بنے، مصیبتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں، مشکلیں ان کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن نہ انہوں نے مشکلوں کی پرواہ کی، نہ مصیبتوں کی پرواہ کی، اور ڈٹے رہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تب آواز قدرت آئی کہ آدم پریشان نہ ہو، تم مطمئن نفس ہو، نوح پریشان نہ ہو، تم مطمئن نفس ہو، ابراہیم تم پریشان نہ ہو، تم مطمئن نفس ہو، موسیٰ تم مطمئن نفس ہو، عیسیٰ تم مطمئن نفس ہو۔ جو بھی نبی آیا جب اس دنیا سے جانے لگا تو یہ آیات تسکین کے طور پر نازل ہوئیں، یہ آیات تسکین کے طور پر نازل ہوئیں تاکہ دل کو قرار ہو جائے، چلو میری تبلیغ پوری کر لی گئی، میری تبلیغ پوری ہوئی اور میری تبلیغ قبول اللہ کی بارگاہ میں کر لی گئی، اور وہ سکون سے اس دنیا سے جا سکے۔ بعض مفسرین نے اور آگے بات بڑھائی، انہوں نے کہا مومنین بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، خاصان خدا بھی ہو سکتے ہیں، متقین بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں، لیکن اس سے مراد تمام انبیاء نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد فقط اور فقط سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا سا آپ کو بوجھل سا لگے گا یہ وقت، لیکن اگر آپ متوجہ رہیں تو شاید اپنی بات کہہ لے جاؤں، کہ بڑی تفصیلی بحث ہے تاریخ میں، مفسرین کے درمیان، علماء کرام کے درمیان، کہ آخر ان آیتوں کا مصداق کون ہے، ان آیتوں سے مراد کون ہے، کون وہ شخص ہے جسے مطمئن نفس کہا جا رہا ہے۔ کسی نے مومنین کو کہا، کسی نے خاصان خدا کو کہا، کسی نے متقین کو کہا، کسی نے انبیاء کرام کو کہا، اور کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا بے شک انبیاء کرام ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں، لیکن ہر کے اپنے اپنے رتبے ہیں، اپنے اپنے درجے ہیں، اپنے اپنے مراتب ہیں۔ ان آیتوں سے مراد فقط اور فقط سرکار ختمی مرتبت ہیں، اس لیے کہ آپ جب آئے ہیں تو آپ نے آدم کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا، نوح کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا، ابراہیم کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا، موسیٰ و عیسیٰ کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا، تمام انبیاء کے بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور سب سے بڑی چیز جو آدم کی حسرت تھی، جو نوح کی حسرت تھی، جو ابراہیم کی حسرت تھی، جو موسیٰ و عیسیٰ کی حسرتیں تھیں، انہوں نے وہ مکمل کر لیا جسے کہا جاتا ہے دین۔
یعنی آدم کی بھی تمنا تھی جس دین کو لے کے جا رہے ہیں اس کو کامل کروا لیں، نوح کی بھی تمنا تھی جس دین کو لے کے جا رہے ہیں اسے کامل کرا لیں، موسیٰ کی بھی تمنا تھی جس دین کو لے کے جا رہے ہیں اسے مکمل کرا دیں، عیسیٰ کی بھی تمنا تھی کہ جس دین کو لے کے جا رہے ہیں اسے مکمل کرا دیں، لیکن سب اپنی حسرتیں لے کے چلے گئے۔ لیکن اس نبی کا کمال یہ ہے کہ تمام بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کیا، تمام چھوٹی ہوئی چیزوں کو آگے بڑھایا، جو واجبات لے کے آیا تھا اس کو بھی پہنچا دیا، جو مستحبات تھے اس کو بھی بتا دیا، جو محرمات تھے ان سے بھی آگاہ کر دیا، جو مکروہات تھے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک میدان میں جسے غدیر خم کا میدان کہا جاتا ہے، ایک ممبر بنانے کے بعد اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر دین بھی کامل کروا لیا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آ جائیے۔ سب سے بڑا کمال نبی کریم کا یہ تھا کہ آپ نے تمام نبیوں کے چھوٹے ہوئے کاموں کو جہاں 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 جو چیز چھوٹ گئی تھی اس کو بھی کامل کیا، اس کو بھی پہنچا دیا، جو واجبات نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ کی شکل میں آئے تھے ان کو بھی ان سے بھی آگاہ کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات وہ آیت منگوا لی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں دین آدم لے کر آئے تھے، اسلام آدم لے کے آئے تھے، نوح نے بھی اسی کی تبلیغ کی تھی، شیس نے بھی اسی کی تبلیغ کی تھی، انوج بھی اسی کے لیے آئے تھے، مہلائل بھی اسی کے لیے آئے تھے۔ ارے چند نام ہے جو ہم لوگوں کو معلوم ہے 39-40، ورنہ 1,23,999 پیغمبر ہمارے نبی سے پہلے اسی دین کو لائے کہ جس کا نام اسلام ہے۔ لیکن لائے سب، تبلیغ سب نے کی، دین مکمل کسی نے نہیں کیا۔ اب ہم سے سوال نہ کیجئے کہ غدیر کے میدان میں جہاں 1.25 لاکھ حاجی تھے تو انبیاء کرام بھی تھے، یا آپ غلو کرتے ہیں۔ ارے عقلاً ہے جو دلوں کی حسرتیں ہوں جہاں پوری ہو رہی ہوں گی، آدم بھی آ جائیں گے، نوح بھی آ جائیں گے، ابراہیم بھی آ جائیں گے، عیسیٰ بھی آ جائیں گے، موسیٰ بھی، تمام نبی آ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں حسرتیں تھیں۔ کب دین مکمل ہوگا؟ تب ہماری محنتیں سوارت ہوں گی۔ ہم نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، ہم نے اس قید و بند کی صحبتیں جھیلیں، ہم نے اس انداز سے جلا وطنی کی زندگی گزاری، ہم اس انداز سے آرے سے کاٹے گئے۔ آخر کب یہ دین مکمل ہوگا؟ نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ 23 برس میں، مختصر سی زندگی میں، انہوں نے وہ کر لیا جو 1,24,000 پیغمبر نہ کر پائے۔ بھئی آپ اگر ایک زندگی نبی کریم کے دیکھیے تو وہ بھی بڑا ایک معجزہ نظر آتی ہے۔ عرب کے بدوؤں کے بیچ میں ہم جہاں جاہل بیٹھے ہوں وہاں شعر سنا کے داد لینا، جہاں نافہم بیٹھے ہوئے ہوں ان کے سامنے کوئی فہم کی گفتگو کر لینا، اس میں کامیابی کے ساتھ اس گفتگو کا کامل کر لینا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے فہم کو بڑھا دینا، ان کی جہالت کو دور کر دینا، یہ ہے کمال محمد۔ میں جہاں 360 بتوں کے سامنے جھک رہے ہوں، 360 خداؤں کی پوجا کر رہے ہوں، 360 خداؤں کو آلریڈی وہ اپنا خدا مان رہے ہوں، ان کے سامنے کسی وحدہ لا شریک کو منوانا، وہ بھی جو نظر نہ آ رہا ہو، جو نظر نہ آ رہا ہو، یہ کمال سرکار ختمی مرتبت ہے۔ نبی کریم کا کمال ہے کہ ایک انون خدا کو، ایک انون پروردگار کو جو نظر نہ آنے والا ہے، اس کو منوا لیا ان کے سامنے جن کے خدا سامنے موجود تھے۔ یہ غور کیجئے گا، یہ بات بھی نقطہ غور کرنے والا ہے کہ جس نبی نے اپنے اس خدا کو منوا لیا جو نظر نہ آ رہا ہو، بھئی لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ لوگوں نے پہلا سوال کیا ہوگا کون ہے اللہ؟ کہ اللہ ہے، کہا دکھاؤ تم اپنا اللہ۔ ہم سے پوچھو، یہ دیکھو 360 رکھے ہوئے، یہ طاقت خدا ہے، یہ رزق دینے کا خدا ہے، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کر آنکھوں میں ملتے ہیں، یہ ہمارا وہ خدا ہے جو پریشانی کے وقت میں ہم کو نجات دیتا ہے، تم اپنا خدا دکھاؤ۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ ہاں میرا خدا تو ہے لیکن نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے خدا سامنے موجود ہے، تمہارا خدا کہاں ہے؟ کہ وہ ہر جگہ ہے۔
ہم آپ غور کیجئے کہ اس 23 برس کے مختصر سے زندگی میں جن کی گٹیوں میں 360 آلریڈی رچے بسے ہوں، ان کو نکلوا کر کسی ایک خدا کو منوانا جو نظر نہ آ رہا ہو، ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ 360 ایک دو نہیں، بلکہ اتنا راسخ العقیدہ تھے اس زمانے کے لوگ کہ اگر وہ سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ اپنے بت کدے کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے بتوں کو کہاں سے اٹھا کر لے کے جائیں، تو اپنے ساتھ حلوے کے بت بنا لیتے تھے، حلوے کے خدا بنا لیتے تھے۔ کاہے کے لیے حلوے کے بت بنا رہے ہو؟ راستے میں جب ضرورت پڑے گی تو ان کے سامنے جھکیں گے، ان کی عبادت کریں گے۔ اور روایت کہتی بھی ہے، تاریخ کہتی بھی ہے کہ جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا تھا، جہاں کہیں ڈیرا ڈالا جاتا تھا، وہاں پہ وہ اپنے خداؤں کو نکالتے تھے، باقاعدہ ایک بلندی پر رکھتے تھے، سجایا جاتا تھا، پھر ویسے ہی عبادت کی جاتی تھی جس طرح مکے میں عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کھانے کو کئی دن سے کچھ نہیں ملتا تھا تو وہی حلوے کے بت نکالے جاتے تھے اور کھائے جاتے تھے۔ بس عربوں کا دستور یہ تھا کہ ہمارے خدا ہمارے مطلب کا ہو، جو نہ بول سکے نہ کچھ کہہ سکے، جب مرضی ہو اس کے سامنے جھکو، جب مرضی ہو اسے کھا لو۔ یہ جو علی کی دشمنی ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ یہ جو آمادہ ہیں علی کی دشمنی پر کہ روکنے والا مل گیا اور ٹوکنے والا مل گیا اور منع کرنے والا مل گیا، الغرض جہاں بت ایسے رکھے ہوں، اتنے راسخ عقیدہ کہ 360 کو مان رہے ہوں اور اس طرح مان رہے ہوں کہ باقاعدہ یقین کے ساتھ۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تاریخ نے لکھا عرب کا وہ دور کہ جب رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے ہیں، ابھی بلکہ ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں، جناب ابو طالب کی جوانی ہے اور سرکار ختمی مرتبت 5 یا 6 برس کا سن کہ مکے میں قحط پڑا، لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لیے، جانور مر رہے ہیں، خود اتنا زبردست سوکھا پڑا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تو ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی اہل عرب کے درمیان، بڑے بڑے کفار قریش، سرداران قریش بیٹھے، کہا بھائیوں کیا کیا جائے؟ کہا چلو اپنے خداؤں کے پاس، لات و منات کے پاس، اور ثلاثۃ الاخری جو ہے اس کے پاس بھی چلا جائے۔ تو مشورہ ہوا کہ ہاں یہ بات سچ کہہ رہے ہو، ہم اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے اور گڑگڑائیں گے اور پانی کے لیے طلب کریں گے تو بادل بھی آ جائیں گے اور بارش بھی ہوگی۔ تو اسی میں ایک شخص کھڑا ہوا اسی مجمع سے، اما کہنے لگے کہ جو نسل اس ابراہیمی کا شریف وارث موجود ہے کیوں نہ اس کے پاس چلا جائے۔ دیکھیے یہ وہ دور ہے کہ ابھی محمد مبعوث برسالت نہیں ہوئے، مبعوث برسالت تو 40 برس کے بعد ہوں گے۔ 5 یا 6 برس کا سن، میٹنگ ہو رہی ہے، اس خدا کے پاس چلیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس خدا کے پاس؟ نہیں۔ کہا اس خدا کے پاس؟ نہیں۔ لات کے پاس چلیں، منات کے پاس چلیں یا عزا کے پاس چلیں؟ کہا ان تینوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا بنی آل اسماعیل کی نسل کا وارث موجود ہے، انتہائی شریف ہے۔ تو روایت کہتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ روایت کہتی ہے کہ گھبرا کے برجستہ و بے ساختہ سب نے یہی کہا، کیا تم سے اس سے مراد تمہاری ابو طالب ہیں؟ کہا ہاں ابو طالب کے پاس چلو۔ یہ بھاگتے ہوئے آئے، کہا ابو طالب غضب ہو گیا، ہم خداؤں کے پاس جانا چاہ رہے تھے لیکن اب تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے، چلو بارش کی دعا کرو۔ کون کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایمان کیا ہے؟ خدا کی قسم جب محمد کچھ نہیں تھے اور محمد کو اگر کسی نے منوایا ہے تو ذات گرامی کا نام ابو طالب ہے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ جب مبعوث برسالت نہ ہوئے تھے اس وقت آئے تھے لوگ جناب ابو طالب سے دعا منگوانے، سرکار کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ میں لے گئے، ہاتھوں کو بلند کرنے لگے، لوگ متوجہ تھے کہ ابو طالب جیسے ہی دعا مانگیں گے بادل بھی آ جائیں گے اور بارش بھی ہو جائے گی، لیکن ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رک گئے۔ ایک بار محمد کا ہاتھ بلند کیا، کہا یہ میرے پاس ایک شریف بچہ موجود ہے، یہ آج دعا مانگے گا۔ سرکار ختمی مرتبت نے دعا مانگی، بادل بھی آ گئے اور بارش بھی ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی اس وقت اتنا اعتبار اپنے خداؤں پہ تھا کہ لات و منات و عزا کے پاس اس لیے جانا چاہ رہے تھے کہ چلو بادل بلوائیں اور بارش کروا لیں۔
تو اتنا جن کے اوپر راسخ عقیدہ ہو، یہ تو نبی کا کمال ہے کہ ان تمام عقائد کو گھٹیوں سے نکال کر ایک خدا کو منوا لیا جو جسم و جسمانیات سے پاک تھا، جو صورت سے پاک تھا، اور اس انداز سے منوا لیا کہ اس کے سامنے سر جھکوا دیا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. مال ذکر حسین تو یہ ہے کہ ایک دکھیاری ماں آپ کے ایک اس ذکر سے راضی ہو جائے. المختصر جتنے لوگ بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ خدا کو پہچانوایا جو خدا نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بات. اس کے بعد زندگی میں ذمہ داری اتنی کہ ہم آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے جتنے بقیہ جات تھے ان کو پورا کرنا، جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو مزید کام لے کے آئے ہیں، ان تک کو پہنچانا. اور ٹوٹل ٹائم جو پیریڈ ہے وہ 23 برس. توجہ دیے گا عزیزان اکرام، 23 برس. اس میں بھی 3 سال تک خاموش تبلیغ، اس کو مائنس کر دیجیے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا جہاں محصور رہے، آپ قید رہے جسے کہا جائے. 6 سال مائنس کر دیے. 17 سال کا کل وقفہ نبی کریم آدم کے ادھورے کام کو پورا کرنا ہے، نوح کے ادھورے کاموں کو پورا کرنا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کے ادھورے کاموں کو پورا کرنا ہے، اور جو واجبات اور مستحب لے کے آئے ہیں ان کو بھی باقاعدگی کے ساتھ پہنچانا بھی ہے اور عامل ہو کے بتانا بھی ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن کی آیتوں کو بتانا ہے، اس کی تفسیر بھی کرنا ہے، دین کے ارکان کو بتانا ہے، نماز کے طریقے سے واقف کرانا ہے، روزہ کس طرح رکھا جائے واقف کرانا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے پیغامات جو ادھورے رہ گئے اس کو مکمل کروانا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں اتنا ٹائٹ شیڈول ہوگا کہ چاہ کر بھی 1 سیکنڈ بھی نبی کریم کا ضائع نہیں ہو سکتا، جس کے پاس اتنا ٹائٹ شیڈول ہو. اب ایسے موقع پر جہاں اتنا ٹائٹ شیڈول ہو، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کسی کی ڈیوڑی پہ جا کر سلام کر رہے ہیں. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے. کوئی اگر پشت پہ آ گیا تو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہیں. کوئی اگر مسجد میں بچہ ابا کے دامن سے اس کا پاؤں الجھا اور فرش مسجد پہ آ گیا تو ممبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، قرآن کی آیتوں کو چھوڑا، اپنے بیان کو چھوڑا، ممبر سے اترے، اس بچے کو اٹھایا، آغوش میں لے کے گئے، پھر وہ خطبہ تر کر دیا، وہ جو پڑھ رہے تھے وہ روک دیا، اور اس کے بعد میں مجمع میں بلند کیا، ھذا حسین و فارفوہ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جس ذات مقدس کے پاس ٹائم نہ ہو. نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے بزنس مین حضرات جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بعض وقت آرڈر آ گیا بہت جلدی کا اور پرسوں تک پہنچانا ہے، اور دیکھیے بہت بڑا لاس ہو جائے گا اگر یہ پہنچایا نہیں. اب کارخاندار جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اب اس کو ایک پل کی بھی فرصت نہیں ہوتی. اگر گھر میں کہا گیا فلاں جگہ شادی ہے، تم ایک کام کرو، یہ لفافہ لیتی جانا، یہ تحفہ دے دینا، بچوں کو بھی لیتے جانا، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، مجھے بہت ارجنٹ پیس ہے جو بھیجنا ہے. اکثر یہ جملہ سنتے ہیں ہم لوگ محلے کے رہنے والے کہ بڑا ارجنٹ پیس ہے، دکاندار نے کہا فوراً آنا ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں کسی شادی میں جا پاؤں. اما یہاں تک کہ گھر سے اگر باپ نکلنے لگا اور بچے نے دامن تھام لیا تو اس کو بھی گود سے اتار دیتا ہے. ارے آپ کیسے باپ ہیں؟ ارے کیسے باپ ہیں؟ باپ بچہ ہومک کے باپ کی گود میں آنا چاہ رہا ہے. اما کہ اسی کے لیے تو کما رہے ہیں، اگر اس کی محبت میں پڑ گئے تو وہاں کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جس وقت بہت ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے بزنس مین کے پاس، وقت کم ہو کام زیادہ ہو، تو نہ بچوں کی محبت سمجھ میں آتی، نہ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں سمجھ میں آتی، نہ کسی کے متعلق کوئی بات خیال آتا ہے کہ ان سے ملاقات کرنا. سرکار ختمی مرتبہ جو اتنا ٹائٹ شیڈول لے کے آئے، جہاں واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کا حکم تھا، وہاں ان کو اتنی فرصت کیسے مل گئی کہ اگر پشت مبارک پر حسین آ جائیں تو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نہیں ہے، یہ سیدہ کی ڈیوڑی پہ جا کر سلام نہیں ہے، یہ آقا حسین کو آغوش میں اٹھا کر ایھا الناس ھذا حسین و فارفوہ کہنا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ بتا رہے ہیں جس طرح یہ وجوب لے کے آیا ہوں اسی طرح ان کی محبت بھی لے کے آیا.
ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ ان لوگوں کی محبت بھی لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، ان لوگوں کی محبت بھی لے کے آیا ہوں۔ یہ بھی کار رسالت ہے۔ ہمیں کار رسالت نہ ہوتا تو مسند رسالت پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے کیوں؟ سامنے کی بات۔ اگر یہ کار رسالت میں شامل نہ ہوتے آل محمد علیہ السلام تو مسند رسالت پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے کیوں؟ تمام تاریخیں گواہ ہیں کہ جس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سرکار ختمی مرتبہ سے یعنی اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آتی تھیں، تو جیسے ہی اپنی بیٹی کو آتا ہوا دیکھتے تھے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹی کا احترام کر رہے ہیں۔ عجیب سا لگ رہا ہے کہ بیٹی کا احترام ہو رہا ہے۔ ماں محمد اللہ رسول، میرا محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ یہ باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے، یہ رسالت عظمت زہرا کا احترام کر رہی ہے۔ صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ روایت کہتی ہے سائیڈ میں ہو گئے، الگ ہٹ گئے، اور مسند رسالت پر اپنی بیٹی کو بٹھایا، اور اس وقت تک دوسری جگہ بیٹھے رہے جب تک کہ سیدہ وہاں موجود رہیں۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو، بزرگ حضرات جو ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، یہ علامہ صفت حسن صاحب کے چھوٹے بھائی ماہر لکھنوی صاحب اور صالح لکھنوی صاحب کے چچا کامل لکھنوی صاحب، کامل لکھنوی صاحب کا ایک شعر ہے، سنیے اس منزل کو بیان کرتے ہوئے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا عظمتیں ہیں۔ کامل صاحب فرماتے ہیں کہ گرانی پلہ عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت کی ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ تو یہ کار رسالت نہ ہوتا تو محمد ہرگز اپنی جگہ سے نہ اٹھتے۔ معلوم ہے سیدہ کی معرفت کرانا بھی کار رسالت، حسین کی عظمتوں کو بتانا بھی، ورنہ ارے آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ٹائم کم ہے، بہت سی باتیں پہنچانا ہے، ان کے ذہنوں سے خداؤں کو نکالنا ہے، پھر اپنی باتوں کو منوانا ہے۔ اگر بچہ فرش مسجد پہ آ گیا تو کسی صحابی سے کہتے اے بھیا ذرا سا میرے نواسے حسین کو اٹھا لو، اما زبان سے نہ بھی کہتے تب بھی مروتاً لوگ یا مروتاً یا محبتاً یا مصلحتاً، ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد، نواسے رسول کو آغوش میں اٹھا لیتے کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے رسول اللہ کی بزم میں، لیکن کسی سے نہیں کہا۔ بلکہ یہ بھی ایک عجیب منظر ہے جسے تاریخ نے پیش کیا۔ اما یہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہاں تک مجمع ہے، اور وہاں پہ کوئی بچہ زمین پہ گر جائے تو میں جب تک کہ پہنچوں گا جو وہاں پہ قریب لوگ ہوں گے وہ فوراً اٹھا لیں گے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع اور نبی کریم کا خطبہ دینا، دیکھیے بہت سی چیزیں تقریر و تحریر میں سماتی نہیں ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جب منبر مسجد نبوی میں نبی کریم خطبہ دے رہے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اما مدینے کی کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی، کوئی بازار نہیں کھلا ہوگا، تمام اس دور کے مسلمان مسجد میں ہوں گے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی، اور بچہ دروازے سے انٹر ہو رہا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں وہ زمین پہ آیا، صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے چاہا ہوگا کہ بچے کو اٹھا لیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ صحابہ کے ہاتھ بڑھیں حسین کو اٹھانے کے لیے، انہوں نے منبر چھوڑا، فریکشنز آف سیکنڈ میں، لمحوں میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ کسی صحابی کا ہاتھ بڑھتا، نبی کریم نے اپنے دست مبارک میں سر اٹھا کر آغوش میں لے لیا، اور یہ آغوش میں لیا نہیں، دنیا کو بتا دیا کہ معصوم کا غیر معصوم سہارا نہیں بن سکتا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ اس انداز سے بڑھے کہ حسین کا سہارا بن جائے۔ آنے کے بعد منبر پر گئے، لوگ منتظر تھے کہ آپ خطبہ کیا دیں گے، لیے اب خطبہ جو دینا شروع کیا تو خطبے کی جگہ فضائل مولا امام حسین علیہ السلام بیان ہو رہے ہیں۔ ایھا الناس ھذا حسین فارفور، یہ اس گھرانے کا امتیاز ہے، کہیں باپ کو بلند کیا گیا، کہیں بیٹے کو بلند کیا گیا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔
ہاں کہیں باپ کو بلند کیا گیا، کہیں بیٹے کو بلند کیا گیا. تو المختصر میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جہاں 360 خدا ہوں وہاں ایک خدا کو منوایا، اس خدا کو منوایا جو نظر نہیں آ رہا تھا. بھائی آپ ایک یہ چیز غور کیجئے، اور صرف خدا کو منوانا نہیں بلکہ قرآن و شریعت کے تمام مسائل سے بھی آگاہ کیا، آل محمد علیہ السلام کی محبت کا طریقہ و سلیقہ بھی بتایا. ایک 23 برس کی زندگی میں، ایک 23 برس کی زندگی میں. تو جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تب ایک آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، پلٹ اپنے رب کی طرف. اس لیے دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. آدم کی محنت سوارت، نوح کی محنت سوارت، ابراہیم کی محنت سوارت، عیسیٰ اور موسیٰ کی محنت سوارت. آؤ پلٹ آؤ. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آؤ واپس آ جاؤ. لیکن مفسرین نے کہا کہ نبی کریم جب اس دنیا سے جانے لگے دین کامل کر کے تو آواز آئی اے مطمئن نفس محمد پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. میں یہاں تک لے آیا آپ کو. بعض لوگوں نے کیا کہا کہ بعض مسلمان ان آیتوں کے مصداق ہیں، بعض لوگوں نے کہا مومنین، بعض لوگوں نے کہا متقین، بعض لوگوں نے کہا خاصان خدا، بعض لوگوں نے کہا ان آیتوں کی مراد فقط انبیاء کرام، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں سب ہو سکتے ہیں، لیکن ان آیتوں کی مصداق فقط اور فقط ہمارے نبی کریم ہیں کہ جنہوں نے دین کامل کیا، صعوبتیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں اور وہ پیغام پہنچا دیا اور دین کو کامل کر لیا. لیکن کچھ لوگ اور آگے بڑھے، ایک صلوات بھیج دیے محمد وآل محمد. کچھ لوگ اور آگے بڑھے، ان کا بے شک ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ انبیاء بھی مطمئن نفس ہو سکتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول بھی مطمئن نفس ہو سکتا ہے. لیکن ان آیتوں میں صرف محمد مطمئن نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی آل پاک بھی شامل ہے. میں نے اتنا نچوڑ پوری تاریخ کا آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش کر دیا. کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ جب مسلمان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ مطمئن نفس. آخر میں اس منزل پہ پہنچی کہ محمد جب اس دنیا سے جانے لگے تب یہ آواز آئی اے مطمئن نفس. لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، فقط محمد نہیں بلکہ محمد کے ساتھ ان کی آل پاک بھی ان آیتوں کا مصداق ہے. یعنی جب علی اس دنیا سے جانے لگے، جب حسن اس دنیا سے جانے لگے، جب حسین اس دنیا سے جانے لگے، جب علی ابن الحسین زین العابدین جانے لگے، جب محمد ابن علی الباقر جانے لگے، جب جعفر ابن محمد صادق جانے لگے، جب بھی جو امام اس دنیا سے جانے لگا تو ان آیتوں کا نزول ہوا. اب آخری بات، یہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، آخری بات مفسرین نے اور آگے بڑھ کے ایک بات عرض کی کہ ہاں بے شک سب ہو سکتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورہ فجر کی جو آیتیں ہیں اس سے مراد نہ محمد ہیں، نہ علی ہیں، نہ فاطمہ ہیں، نہ حسن ہیں، نہ حسین ہیں، بلکہ اس سے مراد فقط اور فقط سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. فقط اور فقط ہمارے سرکار مظلوم کربلا ہیں. بے شک رسول اللہ ہو سکتے ہیں، علی مرتضیٰ ہو سکتے ہیں، حسن مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، علی ابن الحسین زین العابدین ہو سکتے ہیں، لیکن ان آیتوں کے مراد، ان آیتوں کا مصداق فقط اور فقط آقا حسین ہے. اچھا انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب مشکل کشا ہیں، سب صاحب خلق ہیں، سب صابر ہیں، سب زین العابدین ہیں، سب سید الساجدین ہیں، سب صاحبان علم ہیں، سب صادق ہیں، سب غصے پر قابو رکھنے والے ہیں، سب رضا خدا پر راضی رہنے والے ہیں، سب صاحبان تقوی ہیں. لیکن جب بھی آپ کہیں گے اے مظہر العجائب، اے مشکل کشا، تو اس سے مراد حسن نہیں لیے جائیں گے، اس سے مراد حسین نہیں لیے جائیں گے، اس سے مراد زین العابدین نہیں لیے جائیں گے. آپ نے جیسے ہی کہا یا مشکل کشا یا مظہر العجائب یا غالب کل غالب، فوراً انڈرسٹوڈ ہے یہ بات، ہر سمجھنے والا سمجھ جائے گا اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سب مشکل کشا، سب صاحبان خلق، لیکن جب خلق کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد امام حسن لیے جائیں گے۔ زین العابدین سب ہیں، مولا متقیان بھی زین العابدین، امام حسن بھی زین العابدین، آقا حسین بھی زین العابدین۔ جب آپ کہیں گے قال امام زین العابدین اور نام نہیں بتائیں گے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے مراد علی ابن الحسین زین العابدین ہیں۔ جب علم کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد پانچویں امام لیے جائیں گے۔ ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے نام نہیں لوں گا، میں کہوں گا آپ کے سامنے حضرت صادق آل محمد، بھائی صادق آل محمد ہم نے کہا، کیا صادق آل محمد نبی نہیں ہے؟ کیا صادق آل محمد مولا متقیان نہیں ہے؟ کیا صادق آل محمد امام حسن نہیں ہے؟ کیا صادق آل محمد آقا حسین نہیں ہے؟ سب ہیں صادق آل محمد۔ لیکن یہ ٹائٹل جب بھی استعمال کیا جائے گا، یہ لقب جب بھی بیان کیا جائے گا، اس سے مراد کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ چھٹے امام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، امام ہے جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے۔ تو کہنے لگے جس طرح صادق سب ہیں لیکن چھٹے امام، مشکل مظہر العجائب سب ہیں لیکن پہلے امام، زین العابدین سب ہیں مگر چوتھے امام، اسی طرح ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مطمئن نفوس سب ہیں مگر حسین علیہ السلام، مطمئن نفوس سب ہیں اس آیتوں کے مصداق، لیکن اس سے مراد فقط اور حسین ہیں، آقا حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اچھا اگر آپ غور کریے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر غور کیجئے تو آپ شاید میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر ان آیتوں کو، میں مجھ جیسے جاہل نہ عربی جانتا نہ باقاعدگی کے ساتھ قرأت جانتا، جب ان آیتوں کو تلاوت ہوتی ہے، ان آیتوں کی اور ان آیتوں کی قرأت ہوتی ہے تو قرأت سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ آپ توجہ دیئے گا، قرأت کرنے ہی سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس سے مراد کون ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ایک آیت، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ دوسری آیت، فادخلی فی عبادی، یہ تیسری آیت، وادخلی جنتی، یہ چوتھی آیت۔ دیکھیے غور کیجیے گا، ہم دیکھیے ایک چھوٹا قاری موجود ہے ماشاءاللہ سے، فرمان میاں وہ موجود ہیں یہاں، ان کے دادا نے مجھے بھی قرأت سکھائی ہے اور میں ان کے ساتھ دورہ قرآن میں جاتا تھا، المختصر، اللہ ان کو صحت دے، کہ جب بھی آپ ان آیتوں کی قرأت کریں گے، آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے سورہ فجر کی، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے جس طرح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر یہ نہیں کہوں گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس پہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جب بھی اس کی تلاوت ہوگی تو اس طرح سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا جائے گا، ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑا جائے گا۔ آپ سمجھے کیوں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ میں ٹھیک سے عربی جانتا بھی نہیں، لیکن طریقہ ہے، قرأت کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے کہیں پہ لکھا ہوتا ہے لام الف، آیت کے اوپر گول دائرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے لام الف، یہ انڈیکیشن ہوتا ہے، یہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے لا، نو، یعنی اس آیت پر رکنا نہیں ہے۔ اور کہیں پر لکھا ہوتا ہے میم، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم، یہاں پہ رکو، چاہے ایک سانس کے لیے رکو لیکن ٹھہرو، وقف کرو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ اللہ جس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، جس ٹاپک پہ اللہ بندوں کو مخاطب کر رہا تھا، وہ یہاں پر چیپٹر کلوز ہو گیا، اب وقف لازم ہے، اب رکو اور غور کرو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا تھا۔ اور جہاں پر لام الف آ جائے یا دوسرے کچھ نشانیاں ہیں وہ آ جائیں، اس کا مطلب ہے رکو نہیں بلکہ دوسری آیت سے ملا کے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت ضرور مکمل ہو رہی ہے لیکن اللہ کی بات مکمل نہیں ہو رہی، اللہ کا موضوع مکمل نہیں ہو رہا ہے، جس موضوع پر جس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہم ملا کے پڑھو۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا کہ میں جاہل آدمی، لیکن مجھے ایک بات کا احساس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور اللہ بغیر رکے ہوئے بات مکمل کرنا چاہ رہا ہے۔
سوائے حسین کا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. سوائے آقا حسین کے اس کا مصداق کوئی نظر نہیں آئے گا. اچھا اس کے علاوہ بھی ایک آخری بات, سورہ فجر 89 نمبر سورہ ہے, اس کی تلاوت کریے, بڑا ثواب ہے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ روزانہ تلاوت کرو سورہ فجر کی, اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کا شمار میرے جد حسین مظلوم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے, تو تلاوت کرنا چاہیے. اس لیے کہ حسین کا ساتھی ہونا آسان مرحلہ نہیں ہے. حسین کا ساتھی ہونا آسان مرحلہ نہیں ہے. اب ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہیں, میں کیا میری بساط کیا, لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا, اللہ معاف کرے مجھے, اگر خدا نخواستہ کسی کی توہین ہو رہی ہو, لیکن حسین کا ساتھی بننا آسان مرحلہ نہیں ہے. اما بڑے بڑے مقدسین, بڑے بڑے معتبر لوگ, بڑے بڑے بنی ہاشم کے صاحبان تقوی, ان کی قسمت میں حسین کا ساتھی ہونا نہیں لکھا تھا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, اور وہ کس کی قسمت میں تھا؟ وہاب بن عبداللہ قلبی کی قسمت میں تھا. ادھر ہو جو کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا اس کی قسمت میں تھا. تو ساتھی ہونا آسان مرحلہ نہیں. کیا معلوم کربلا کن کے لیے لکھی گئی تھی, چونکہ بندگی کا امتحان ہونا تھا, دین کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینا تھیں, تو وہاں صاحبان استطاعتی پہنچے, صاحبان صبری پہنچے, اچھے اچھے چھوٹ گئے. اور ایک دوسری بات انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا, یہ معصوم کی بارگاہ ہے. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہوتے کربلا میں, لیکن جن لوگوں نے بھی مدینے سے نکلتے وقت آقا حسین سے کہا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, کاہے کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے, بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے بھی معصوم وقت سے جراح کی اور سوال کیا, اس کی قسمت میں کربلا نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, جن لوگوں نے بھی ساتھی ہونا نہیں لکھا تھا, ٹھیک ہے رہ جاؤ مدینے میں, لیکن تمہاری اتنی بے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے معصوم وقت سے سوال کرو, ان کی مصلحت دریافت کرو. ہاں اب یہ میری مرضی ہوگی کہ حکم خدا سے کس کو شامل کیا جائے. جس کو بھی احساس ہو جائے کہ ہاں میں غلطی پہ ہوں, چلو حضور سے معافی مانگ لی جائے. بس عزیزان گرامی, جس نے راستہ روکا ہو, جس نے حسین جیسے صابر کو, جس کی وجہ سے حسین جیسے صابر کو غیظ آ گیا ہو, وہ ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو گیا. یہ ہے کریمی امام حسین علیہ السلام, اور انسپائر کرتی ہے ہم کو حوصلہ دیتی ہے. کربلا کا یہ واقعہ ہم کو حوصلہ دیتا ہے کہ جو کربلا لانے والا ہو, جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوں, اللہ تش کی صدائیں جن کی وجہ سے بلند ہو رہی ہوں, اس نے ریلائز کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میری وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں, میری وجہ سے یہ بچے تڑپ رہے ہیں. اور پھر حر نے ایک فیصلہ کیا کہ میں معافی مانگوں گا. ارباب غم, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ حسین کی کریمی ہے, وہ کریم بارگاہ ہے کہ جس میں حر نے ایک طریقہ اور سلیقہ ہم کو بتا دیا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ان کے حضور میں آ جانا. شریف لوگ ہیں, کریم لوگ ہیں, لاکھ گناہ گار صحیح, لیکن اگر سر جھکا دو گے ان کے سامنے تو یہ معاف کر دیں گے. ارباب غم, جس نے راستے میں روکا ہو, کربلا میں پتے کتنا کانپتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی نے سوال کیا, ہور تو تو بڑا بہادر ہے, تو تو بڑا جری ہے, تیرے نام سے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہیں, آج تو تھرتھر آ رہا ہے. کہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے, میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے کو پا رہا ہوں. پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا صبح سفیدی نمودار ہونے دو. اور جب صبح سفیدی نمودار ہوئی تو بیٹے کو بلا کر آگاہ کیا. بیٹا بھی ساتھ ہو لیا, بعض روایتیں کہتی ہیں بھائی بھی ساتھ ہو لیا, بعض روایتیں کہتی ہیں غلام بھی ساتھ ہو لیا. کہ میرے لال مجھے خیام حسینی تک لے چلو, میں گناہ گار ہوں, میری وجہ سے یہ بچے بلک رہے ہیں, میری وجہ سے یہ سینے پہ سونے والی بچی سکینہ تڑپ رہی ہے, مجھے لے چلو, لیکن پہلے رکو, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. اس لیے کہ یہ گناہ گار آنکھیں اپنے آقا کی کیسی زیارت کر سکتی ہیں جب تک کہ معافی نہ مل جائے. اور سنو, میرے ہاتھوں پہ پٹی, ہاتھوں کو بھی باندھ دو,
اس لیے کہ جیسے ایک مجرم اپنے آقا کے حضور میں جاتا ہے ویسے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب اس طرح کا جذبہ رکھیے گا تو حسین معاف کریں گے، اور انہیں بتا دیا کہ ایسا جذبہ لے کے جاؤ، ورنہ عرب آر سمجھتے تھے، مر جانا پسند کرتے تھے لیکن ہاتھوں کو بندوانا نہیں پسند کرتے تھے، لیکن حر جیسے بہادر نے اپنے ہاتھوں کو بندوا لیا، کہا آر کیا، جب حسین کی بارگاہ میں جانا ہے، جب اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو کسی بات کی شرمندگی کا ہے کہ ہاں ہاتھوں کو باندھو، اور آنکھوں پہ پٹی بھی بندھی ہے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک بار کہنے لگا میرے لال یہ تو بتاتے جاؤ کہ اب کتنی دور رہ گئے ہیں خیام۔ بیٹا بتاتا جا رہا ہے بابا اب اتنی دور رہ گئے ہیں، اتنی دور رہ گئے ہیں، کہ اسی دوران عزاداروں بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال یہ تکبیر کیا کوئی لڑنے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا کوئی تم سے مقابل ہو رہا ہے؟ کہا نہیں بابا کوئی لڑنے نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا آپ کی تکبیر کیوں بلند؟ کہا بابا غضب ہو گیا، برابر کا بھائی ابو الفضل عباس۔ آقا حسین نے استقبال کو بھیجا، اور کانپنے لگا اور تترانے لگا، کہ روایت کہتی ہے کہ ایک بار پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال آپ کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا بابا جوان بیٹا علی اکبر استقبال کو آ رہا، کیا کہنا اس گھرانے کی کریمی، کیا کہنا اس گھرانے کی شرافت، کہ اس کے بعد میں چیخ کے کہا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال آپ کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا بابا غضب ہو گیا، آقا حسین بن نفس نفیس آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ عزاداروں اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور قدم ہائے حسین کے اوپر ابھی گرنا ہی چاہتا تھا، اور یہ کہہ کہ گر رہا تھا حلی توبہ یمن رسول اللہ، اس گھرانے کی کریمی دیکھیے، اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا، اور کیا بات کرتا ہے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس 2 منٹ کی زحمت۔ میں نے کہا کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے، کربلا شرفا کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین مقتل میں دشمنوں سے کس طرح گھرے ہوئے تھے اور کن مصیبتوں کا سامنا تھا، بس ایک جھلک 2 منٹ کی زحمت اور میں مجلس کو تمام کروں گا۔ اور آیا تو بے چین نظر آ رہا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ میں نے معاف کر دیا، اور میرے خدا نے بھی بخش دیا تجھے۔ کہ فرزند رسول بات یہ نہیں ہے، جب میں بہت دور تھا تب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی، اب تو میں خیام کے پاس کھڑا ہوا ہوں، اب یہ آوازیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، میں ہی ان کا مجرم۔ کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کروں۔ ارباب غم حر کو اجازت ملی، حر نے اپنے بچے کو میدان میں بھیجا، اپنے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجا۔ میں نے مجلس تمام کر دی، سمجھ لیے مصائب ہو گئے۔ حسین کی مظلومی کو جب بھی یاد کریے گا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جوان بیٹے کو بھیجا تو تاریخ کہتی ہے کہ حر بے چین نظر آ رہا تھا، وہ کہ بھوکا پیاسا نہیں تھا، اس کے باوجود جوان بیٹا لڑ رہا ہے۔ جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا ہے تو اس نے 2 آوازیں دی، ایک آواز دی بابا میری مدد کو آؤ، اور دوسری آواز دی آقا آپ پر میرا آخری سلام۔ حر کے لیے ملتا ہے کہ فوراً گھوڑے پہ بیٹھا، ایک شہسوار ہے میدان کا، تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مقتل میں لے گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے ہی مقتل میں اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو اپنا غم بھول گیا۔ لکھا یہ ہے کہ اس سے پہلے آقا حسین پہنچ چکے تھے۔ آقا حسین کے زانوں کے اوپر بیٹے کا سر دیکھا تو گھبرا کے کہا فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارے میں موجود تھا اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے۔ ہائے مظلومی حسین، یہ سننا تھا کہ ایک بار جھکا بس اور اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا ایک جملہ کا حر کیا بات کر رہا ہے، کہیں بوڑھے باپ بھی جوانوں کی میتیں اٹھاتے ہیں۔ ہائے صبح عاشور، جس حسین نے یہ جملے کہے، عصر عاشور ایک جوان کی میت پڑی ہوئی، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین کا سہارا بنو، ارے کوئی نہیں ہے جو تمہارے بھائیا کی میت